بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ایک بار پھر ایک خوبصورت کہانی پیش خدمت ہے۔ یہ کہانی جیل کے ایک حوالدار نے لکھی ہے۔ ایک خوبصورت نوجوان 25-26 سال کی عمر میں قتل کے مقدمے میں جیل لایا گیا تھا۔ پولیس حوالدار لکھتا ہے کہ نوجوان سلاخوں کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور جہاں چند دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا، اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک پولیس والا ہوں، شروع ہی دن سے میرا رویہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل مول لینے والی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اور مجھ جیسا سخت انسان بھی 2-3 دن کے بعد اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا تھا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ جس سے دعا مانگ رہا ہے وہ اس کے سامنے بیٹھے ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی میں تم نے قتل جیسا جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھناؤنا جرم کیسا کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ تو پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیار دیتا ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھتے ہیں۔ میرا ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کا ایک بااثر انسان نے قتل کیا اور اتفاق سے میں وہاں موجود تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی کر لیے اور میں یہاں جیل میں آ گیا۔ پولیس حوالدار کہتا ہے کہ مجھے دکھ سا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا، گھر والوں نے اپنی کوشش کی، لیکن وہی بات ہے کہ اس معاشرے میں لوگ اپنے ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں نے
اس سے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد تجھے موت کی سزا سنا دی جائے۔ اس نے کہا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھ دی، جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس نے پر یقین لہجے میں مجھے جواب دیا۔ میں نے ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ ہونے نہیں دے گا۔ اس نوجوان کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو؟ اس نے جواب دیا جب اس سے مانگ دیا جائے تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرتا، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتا ہی رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا مضبوط یقین شاید کسی میں دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ نوجوان مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھ دی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیا جائے گا، وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین صرف پڑھا ہی تھا، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی اسی طرح ہے، جو پتھر دل کو پگھلا کر رکھتے ہی ہے، پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے ہی ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اس غمگینی کی حالت میں کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹرز کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ اس کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ ہر بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا کہا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے۔ شاید بیوی بچے
بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس نوجوان کی پیشی تھی اور اس کا آخری فیصلہ سنانا تھا۔ جج کے سامنے اس کے بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسی بھی مدد کرتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی، ماں روتے ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی عجیب آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح اس کی مدد کی جو کسی کی وہم و گمان تک نہ تھا۔ مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا تھا وہ کوئی مجھے ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اللہ سے مانگو اور پھر یقین بھی رکھو کہ وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم سب کو یقین کامل نصیب فرمائے، آمین۔